بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ معزز ناظرین، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو چلیے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی ایپیسوڈ نمبر 70 کا آغاز کرتے ہیں۔ مجدد الدین نے اپنے دونوں بازو پھیلا لیے، پھر کہنے لگا، جو کچھ ہوا اس پر لعنت بھیجو، اور جو کچھ تم نے کہا کہ آئندہ گھر میں ایسا شروع ہوگا نہیں ہوگا، بلکہ ماں کے کام کے سلسلے میں ایسا شروع ہوگا اور ہونا چاہیے۔ مجدد الدین کے ان الفاظ پر مرسینہ اور مشال کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ مجدد الدین کے پھیلے ہوئے بازوؤں کی طرف میکانکی انداز میں بڑھی تھی اور دونوں نے اپنے سر بڑی چاہت سے مجدد الدین کے شانوں پر رکھ لیے تھے۔ کچھ دیر ایسا ہی سما رہا۔ مجدد الدین بڑی چاہ، بڑے پیار، بڑی شفقت، بڑی محبت سے ان دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا، پھر دونوں کو علیحدہ کیا۔ مرسینہ نے مجدد الدین کو مخاطب کیا، میں آپ کے کپڑے نکال دیتی ہوں، آپ لباس تبدیل کر لیں، پھر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ اس پر مشال نے جھٹ سے مرسینہ کا بازو پکڑ لیا اور کہنے لگی، نہیں، یہ کام آپ نہیں، میں کروں گی، کپڑے میں لا کر دیتی ہوں، آپ یہیں کھڑی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی مشال بھاگتی ہوئی کمرے کے کونے کی طرف چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد مجدد الدین نے بڑے پیار کے ساتھ مرسینہ کو مخاطب کیا، مرسینہ، تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ مرسینہ ایک بار پھر بڑی، اپنا سر مجدد الدین کے شانے پر رکھا، پھر شانے کو کئی بار چومتے ہوئے کہنے لگی، مرسینہ مر سکتی ہے لیکن آپ سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ آپ نے یہ جان کیسے لیا کہ میں آپ سے ناراض ہوں؟ آپ سے خفا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مرسینہ کے یہ الفاظ کونے میں لکڑی کے صندوق سے کپڑے نکالتی مشال نے بھی سن لیے تھے، لہٰذا وہ پلٹی اور کسی قدر اونچی آواز میں کہنے لگی، اس سلسلے میں میرا بھی یہی جواب ہے۔ مشال کے ان الفاظ پر مرسینہ اور مجدد الدین دونوں کھل کر ہنس دیے تھے۔ پھر مرسینہ علیحدہ ہوئی اور کہنے لگی، آپ مشال سے کپڑے لیں، لباس تبدیل کریں، پھر سب بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ مجدد الدین آگے بڑھا، مشال سے اس نے کپڑے لیے۔ کمرے کے ایک طرف پردہ لگا ہوا تھا، اس کے پیچھے جا کر اس نے لباس تبدیل کیا۔ پھر تینوں مطبخ سے ملحقہ کمرے میں آئے۔ وہاں گھر کے بقیہ افراد پہلے سے موجود تھے، وہ بھی ان کے درمیان بیٹھ گئے، پھر سب مل کر کھانا کھانے لگے تھے۔ اگلے روز سورج کے طلوع ہونے کے تھوڑی دیر بعد وہ سلطان کے ساتھ سنیترا کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی جب اپنے لشکر کے ساتھ سنیترا کے قریب پہنچا تو اس کے مخبروں نے اسے اطلاع دی کہ صلیبیوں کے لیے مدد کے لیے مختلف صلیبی شہروں سے خاصے بڑے لشکر بڑی تیزی سے دوڑتے چلے آ رہے ہیں۔ اپنے مخبروں سے ساری تفصیل جاننے کے بعد سلطان نور الدین نے فوراً اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک لشکر شیر کو، دوسرا حصہ اپنے مجدد الدین کے حوالے کیا۔ خود سلطان نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ صلیبیوں کے اس لشکر سے ٹکرائے گا
جو سنیترا شہر کے باہر ان کا منتظر ہے، جبکہ مجدد الدین اور شیر کو دونوں کے ذمے یہ کام لگایا کہ صلیبی شہروں سے جو دوسرے بڑے بڑے لشکر ان صلیبیوں کی مدد کے لیے سنیترا کی طرف آ رہے ہیں ان کی راہ روکیں، اور کچھ مخبروں کو بھی منتخب کیا جو اس سلسلے میں شیر کو اور مجدد الدین کی آنے والے صلیبی لشکروں کی طرف رہنمائی کریں۔ چھوٹے سالاروں کو بھی سلطان نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مخبروں کی رہنمائی میں شیر کو اور مجدد الدین نے اپنے اہداف کی طرف روانگی شروع کی، جبکہ سلطان نور الدین زنگی اپنے حصے کے لشکر کو لے کر آگے بڑھا۔ سنیترا کے نواح میں دشمن استوار ہو چکا تھا، اس کے سامنے اس نے اپنی صفیں درست کر لی تھی۔ سلطان نے جب دشمن کے لشکر کا جائزہ لیا تو اس نے دیکھا کہ سنیترا کے باہر جس لشکر نے پڑاؤ کیا ہوا ہے اس کی تعداد کہیں زیادہ تھی، لہذا سلطان نے پہلے ضرب لگانے کا فیصلہ کیا، اور پھر جو ہی اس کے لشکر نے اپنی تنظیم کو درست کر لیا تھا تب سلطان نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ پھر وہ صلیبیوں پر ایسے حملہ آور ہوا جیسے بے نام خواہشوں کی سرگوشیوں کے وقت کی بے بسی، بے سادابی کے قصے اور اداس خشک راتوں کے نوحوں میں بے کراں وسعتوں کے عذاب گھس کر ایک انقلاب برپا کر دیتے ہیں، جیسے ذہن کے آفاق پر منڈلاتے کالے بادلوں، سکوت کے صحرا میں لرزاں خاموشیوں اور راتوں کی تیرگی کی آندھیوں کے اندر بھاپ اور تیل کے ہر سو پھیلتے غبار اور سنگ ریزوں کے طوفان اپنے سامنے آنے والی ہر شے کا نقشہ اور حلیہ بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ سنیترا شہر کے باہر دونوں لشکروں کے ٹکرانے کے باعث میدان جنگ زمین پر پھیلتے غبار کے بھونرے بادل میں جلساتے انگاروں، سرد آہوں کے ہجوم میں اٹھتی ہزاروں کھولتی شورشوں اور بے رنگ دھندلکوں کے پھیلنے بکھرنے سے اچانک نمودار ہو جانے والی وحشی خونخوار جادو کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اپنے تیز حملوں میں سلطان نے لمحوں کے اندر صلیبی لشکر کے سارے دم خم اور بل نکالنے شروع کر دیے تھے۔ بڑی تیزی سے ان کی حالت رات کے آنچل میں جنم لیتی دوریوں کے ہولناک خوابوں کی قوت سے بے پہرا نقش بر آب اور سرد تک میں اترتی خوف بری تاریکیوں سے بھی بری کر کے رکھ دی تھی۔ آخرکار سنیترا شہر کے باہر صلیبیوں کو سلطان کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ہزیمت اٹھا کر بھاگے اور سنیترا شہر میں محصور ہو گئے۔ سلطان نے بڑی تندی اور سختی کے ساتھ سنیترا شہر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ دوسری جانب صلیبیوں کے لشکروں نے متحد ہو کر ایک بہت بڑے اور جرار لشکر کی صورت اختیار کر لی تھی، اور وہ بڑی تیزی سے سنیترا والوں کی مدد کے لیے بڑھ رہا تھا، مگر ان کی بدقسمتی کہ انہیں یہ خبر نہ ہوئی کہ 2 بے روک طوفان بھی ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور تھوڑی دیر تک انہی طوفانوں میں اڑنے والے خس و خاشاک کی طرح بے بس اور پامال کر کے رکھ دیں گے۔ ان کے ایک طرف سے مجدد الدین اپنے لشکر کے ساتھ، دوسری جانب سے شیر کو ان پر ضرب لگانے کے لیے
طوفانوں کی طرح آ رہا تھا۔ وقت کی آنکھ نے دیکھا سب سے پہلے مجدد الدین ایک پہلو پر نمودار ہوا اور وہ ان پر وقت کے سکون میں رات کی حشر سامانیاں کھڑی کرتی رجس کی ہواؤں، سوچوں کے بے انت اعتکاف میں کھوئی، خواب کے کرب شکار گریز پاساتوں میں تیرگی کے عذاب، حسرتوں کے آتش گرے اور آتش و آہن کے سیل کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ سنیترا کی طرف بڑھنے والے مختلف علاقوں کے صلیبی دنگ رہ گئے تھے۔ وہ امید بھی نہ رکھ سکتے تھے کہ مسلمانوں کا لشکر سنیترا سے دور ہی ان پر ضرب لگانے آ جائے گا۔ وہ تو یہ امید لگائے ہوئے تھے کہ سنیترا سے باہر سنیترا کے صلیبی اور مسلمانوں کے درمیان ایک ہولناک جنگ ہو رہی ہوگی۔ اتنی دیر تک وہ پہنچ کر ضرب لگانے کے قابل ہو جائیں گے، لیکن یہاں تو ویرانیوں میں ان کی حالت وقت کے اتھاہ سمندر میں دردناک سموں اور اندھیری راتوں کے سناٹوں میں جادو کے پرانے گنبدوں سے بھی بدتر ہو چکی تھی۔ لیکن ان کی بدترین تقدیر نے جہاں تک اکتفا نہیں کیا، ابھی وہ مجدد الدین کے حملے کے سامنے ہی کلبلا رہے تھے کہ دوسری طرف سے شیر کو اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور تکبیریں بلند کرتا ہوا وہ ان پرفضاؤں کی نفس کو برہم کرتی گرم شعلہ نگاہ برق خواں انگڑائیاں ارمانوں کا ہنجان موت کے پیغامات آہو فغاں کے ہنگامے کھڑے کرتے جھوم کر اٹھنے والے طوفانوں اور انگڑائیاں لیتے آتشی سیل کی طرح حملہ آور ہو رہا تھا۔ مجدد الدین کی طرح شیر کوہ نے بھی ان کی حالت خون کی لہروں میں گرد سے اٹے پلکوں اور نہ دھو پائے چہروں سے بھی زیادہ کربناکی کر کے رکھ دی تھی۔ کھلے میدانوں میں شیر کو اور مجدد الدین کے ہاتھوں صلیبیوں کے اس متحدہ لشکر کو بدترین شکست ہوئی اور وہ شکست اٹھا کر ادھر ادھر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے کافی بڑی تعداد نے بھاگ کر سنیترا کا رخ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ سنیترا کے صلیبیوں سے مل جائیں گے اور ان کی طاقت اور قوت میں اضافہ کریں گے، لیکن ان کی بدقسمتی کہ جب وہ سنیترا شہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سلطان نور الدین زنگی شہر کو فتح کر چکا تھا اور شہر کے دروازوں پر سلطان نور الدین زنگی کے علم لہرا رہے تھے۔ یہ صورتحال صلیبیوں کے لیے انتہائی حوصلہ شکن تھی، لہٰذا اپنی جانیں بچانے کے لیے وہ سب اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف بھاگ گئے تھے۔ دراصل شہر کے باہر سنیترا کے صلیبیوں کو شکست دینے کے بعد سلطان نور الدین نے بڑی شدت کے ساتھ شہر کا محاصرہ کیا تھا اور شہر کو وہ فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دوسری طرف سنیترا کے نواح میں صلیبی لشکر کو بدترین شکست دینے کے بعد شیر کو اور مجدد الدین سلطان سے آن ملے تھے۔ سلطان نے چند روز تک سنیترا میں قیام کر کے شہر کا نظم و نسق درست کیا، وہاں اپنا والی مقرر کیا۔ اس کے بعد وہ دمشق کی طرف چلا گیا تھا۔ جن دنوں مجدد الدین، شمس الدین اور خطلخ تینوں سلطان کے ساتھ سنیترا کی مہم میں شامل تھے، ان کی غیر موجودگی میں بوڑھا سمرون بیمار ہو گیا تھا۔ جنگ سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ گھر پہنچے تو سمرون انتہا درجہ کا لاغر ہو چکا تھا اور علالت پوری طرح اسے اپنی گرفت میں لے چکی تھی۔
مجددالدین، شمس الدین اور خطلخ تینوں نے بڑی بھاگ دوڑ کی، بہترین طبیبوں سے اس کا علاج شروع کروایا، لیکن سمرون کو کوئی آرام نہ آیا، اس لیے کہ اس کی بیماری دن بدن بڑھتی گئی کہ سمرون اس قدر لاغر اور کمزور ہو گیا کہ بڑی مشکل سے مطلب کی گفتگو کرتا تھا۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو کائنڈلی جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ معزز ناظرین، اگر آپ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل ہسٹری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر جا کر سن سکتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔